علامہ صاحب سے قبل اعلان سماعت فرما لیں۔ 26 محرم الحرام کو کوٹھی میاں اعجاز حسن بٹی میں مجلس اعزاء ہوگی، جس میں انیس دورہ سلطان الشعراء جناب شوکت رضا شوکت صاحب، خطیب آل محمد قبلہ جابر رضا جعفری صاحب، ذاکر البیت امتیاز حسین جعفری صاحب اور ذاکر البیت فیض عباس بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومن اور مادمی حضرات سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں گے خطیب آل محمد قبلہ علامہ سید منور علی زیدی صاحب بعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات، سارے مل کے آواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ صلوات۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پروردگار بحق اہل بیت محمد آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جس عقیدت کے ساتھ، جس جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، مسافرہ شام اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے محترم بابا عابد حسین صاحب جو بانی مجلس ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، عرضی و سماوی تکالیف سے محفوظ رکھے۔ اور میری سب سے بڑی دعا ہے خالق اکبر بحق اہل بیت محمد، آپ جتنی دعائیں حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، سرکار باب الحوائج، باب الوفا، باب المراد، حضرت عباس علمدار، آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میری اور اپنی حاضری کے لیے بلند تر صلوات۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھے تو بارگاہ امام زمانہ میں صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑے سے یہاں آ جائیں، بڑی مہربانی یہاں آ جائیں۔ بارگاہ امام زمانہ میں صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی، ہاں تھوڑے بابا جی ادھر یہاں آ جائیں، بڑی مہربانی۔ آپ بھی بھائی، آپ سے بھی آپ یہاں آ جائیں، مہربانی، شاباش۔ امام زمانہ کے لیے یہاں پہ آ جائیں مولا۔ ہاں بابا جلوی لے آؤ بابا، یہ بزرگوں ہوگی ان کو۔ عزیزان محترم اور واجب الاحترام سامعین، مجلس کا آغاز ہے۔ آپ جتنے ہیں مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں گجرانوالہ سے بابا جی کی عقیدت اور محبت کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور ہم سب دعاؤں کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور رزق بخت عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ہم سب کو عزاداری مظلوم کربلا نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس نے اللہ کی توحید کو بچایا، یہ وہ تذکرہ ہے جس نے عالم اسلام پر کلمہ اسلام کا بول بالا فرمایا۔ خدا کا ذکر مٹ رہا تھا، توحید کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ یہ وہ محسن ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ دے کر لا الہ الا اللہ کو بچایا۔ تو عزیزان محترم، جس نے
اللہ کی وحدانیت کو بچایا، لا الہ الا اللہ کو بچایا، جس نے انسانیت کا جھکا ہوا سر بلند کر دیا، جس نے آئین کو زندہ کر دیا، جس نے قرآن کو جاری و ساری کر دیا، اس عظیم محسن کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے کرۂ ارض پر مجلس ہو رہی ہے تو حسین ابن علی کی ہو رہی ہے، تذکرہ ہو رہا ہے تو حسین ابن علی کا ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پر جو آواز آ رہی ہے ایک ہی آواز ہے، وہ ہے لبیک یا حسین۔ ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے، پورے سال یہ آواز دبانے والے کوشش کرتے ہیں کہ یہ آواز دب جائے، بہت زور لگایا، بہت شور مچایا، کسی طرح سے یہ تذکرہ ختم ہو جائے، کسی طرح سے یہ ذکر ختم ہو جائے، لیکن عزیزان محترم مقام فکر ہے، مقام غور ہے، مقام سوچ ہے۔ جتنا جتنا یہ ذکر دبانے کی کوشش کرتے رہے، جتنا زور لگاتے رہے، تخت ٹوٹ گئے، تاج پلٹ گئے، حکومتیں ختم ہو گئی، خزانے ختم ہو گئے، بڑے بڑے جرنیل آئے، اپنا زور لگاتے لگاتے واصل جہنم چلے گئے، لیکن خدا کی قسم ہے، اللہ کا عرش گواہ ہے، اللہ کی زمین گواہ ہے، چاند ستارے گواہ ہیں، کائنات گواہ ہے، مٹانے والے اپنا زور لگاتے لگاتے مٹ گئے، لیکن آج جواب دے، حسین ابن علی کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے عزیزان محترم۔ حسین ابن علی کل بھی زندہ و جاوید تھا، آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ مٹانے والے مٹ گئے، زور لگانے والے زور لگاتے لگاتے واصل جہنم چلے گئے، آج کوئی نام لینے والا نہیں رہا۔ تخت و تاج، حکومتیں، منبر، تلوار، ڈالر، دولت، تو جو ہے بھائی کتنا زور لگایا، لیکن عزیزان محترم آج چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی گواہی دے رہی ہے کہ حسین کل بھی حسین تھا۔ بڑی مہربانی بھائی آپ کو اللہ صاحب، آج بھی حسین ابن علی ہے۔ یہ تذکرہ ختم نہیں ہوگا، یہ ذکر ختم نہیں ہوگا، اسے ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے۔ یہ کل کی پرسوں کی آج کی بات ہے کہ سیاستیں آتی رہی، کرسیاں بدلتی رہی، تو جو ہے محترم ووٹ بکتے رہے، حکومتیں لرزتی رہی، کرسی کبھی کسی کے پاس ہے، کبھی کسی کے پاس ہے، صبح کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، صبح عدم اعتماد ہو جاتا ہے، کوئی اور آ جاتا ہے، حکومت پریشان ہے، فوج پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے کہ سویرے وزیر اور تھا تو جو ہے شام کو اور ہو گیا۔ یہ حالات دنیا کے ہیں عزیزان محترم، یہ دنیا کی کرسی کا نام ہے، لیکن خدا کی قسم ہے دنیا کرسی کے لیے لڑتی ہے، لیکن حسین اسے کہتے ہیں جو آیت الکرسی کا مالک ہے، تو جو ہے جو آیت الکرسی کا مالک ہے، جو قرآن کا مالک ہے، جو دین کا مالک ہے، جو اسلام کا مالک ہے، جو کلمے کا مالک ہے۔ عزیزان محترم کیوں ذرا غور و فکر فرمائیے، پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، ہر بندہ قرآن پڑھتا ہے، مسجدوں میں ذکر ہے، گھر میں ذکر ہے، ہر بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ مصر میں پڑھا گیا، عرب میں پڑھا گیا، ایران میں پڑھا گیا، پاکستان میں پڑھا گیا، مولوی ہر مسجد میں پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، ہر بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن خدا کی قسم ہے 1400 سال پہلے ذرا دیکھیں، جسے دنیا پڑھے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے قرآن پڑھے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو جہیدان جسے دنیا پڑھ رہی ہے بھائی جان اسے قرآن کہتے ہیں، اور جسے قرآن نیزے کی نوک پہ تلاوت کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج دیکھیں عزیزان محترم، قرآن کل بھی چپ تھا، آج بھی چپ ہے، قرآن نہیں بولتا، قرآن خاموش ہے، قرآن کو پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے جب علامہ اقبال کی نظر پڑی تڑپتے ہوئے کہا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی جان، مولا آپ کو عزت و عطا فرمائے، بابا جی کی اجر رسالت مالک قبول فرمائے۔ قاری نظر آتا ہے، اسے کہا دنیا والوں تمہیں قاری نظر آ رہا ہے، یہ قاری نہیں ہے، یہ حقیقت میں اصل قرآن ہے۔ تو جو ہے اور اس لیے دنیا نے بہت شکریہ بھائی جان، اس لیے دنیا نے قرآن کو بہت پڑھا اور آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ نیلی پیلی ٹوپیاں پہن کر مسجد میں بیٹھ کر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو،
آنکھیں بند ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا تھا پڑھنا تھوڑا سمجھنا زیادہ۔ مولا آپ کو بہت شکریہ بھائی، لیکن ہم نے الٹا چکر دے دیا۔ ہم نے کیا کیا کہ سمجھو نہ، بس پڑھتے جاؤ، آنکھیں بند کر لو، بس پڑھو۔ کیوں عزیزان محترم؟ انہیں پتا تھا کہ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، جس نے بھی سمجھ کر پڑھا اسے پتا چل گیا یہ قصیدہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ جیو بھائی، تو واہ ملازم مل کے نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے عزیزان محترم۔ اور دوستو، یہ کسی ذاکر کی ذاکری نہیں ہے، خطیب کی خطابت نہیں ہے کہ جس نے قرآن پڑھا ہے اسے پتہ چل گیا یہ تو اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ آپ کہیں گے زیادی صاحب گجرانوالہ سے آئے ہیں، 2 محرم ہے، سانگلہ ہل ہے، آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ جس نے بھی سمجھ کر پڑھا وہ علی ولی اللہ پڑھنے لگ گیا؟ میں نے کہا میں تصویر دکھاتا ہوں پاکستان کی، آپ ذرا تصویر دیکھیں۔ پڑھا ادھر تھا، حفظ ادھر کیا، نام محمد اسماعیل دیوبندی تھا۔ بولے جی بھائی، تو جو ہے بہت مبلغ تھا، بہت عالم فاضل تھا، قرآن پڑھتا تھا، سمجھتا نہیں تھا۔ جب سمجھ میں آئی تو علی ولی اللہ پڑھ لیا۔ جو ہے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بزرگ بیٹھے، علامہ تاج الدین حیدری گجرانوالہ سے، وہ بھی پہلے شیعہ نہیں تھے، اہل سنت تھے، بڑے بڑے مناظرے کرتے تھے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب مالکوں نے سمجھایا، بولے جی بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، جتنے آپ بیٹھے میں وہ تھے، جب مالکوں نے سمجھایا، جب امام زمانہ کا کرم ہوا، سب کچھ چھوڑ کر علی ولی اللہ پڑھ لیا۔ تو جو ہے ایک اور نام لیتا ہوں، قرآن معجزہ ہے عزیزان محترم۔ ہمارے گجرانوالہ کے بہت بڑے پہلوان، کیونکہ گجرانوالہ شہر ہے پہلوانوں کا، وہاں کے ایک بہت بڑے حافظ تھے اور پہلوان قسم کے حافظ، نام تھا حافظ محمد یونس گجر۔ جانتے ہو بھائی؟ جانتے ہیں بزرگ بھائی؟ نام سنے، حافظ محمد یونس گجر گجرانوالہ کے تھے، اہل سنت کے بڑے مبلغ تھے۔ راتوں کو سپیکر پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے میں گجری کا پتر ہوں، میرے نال آنکھ چکھ پا کے گل کرو۔ بولے جو ہے میرے ساتھ مناظر، بڑا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک سید کے گاؤں میں گئے اور وہاں جا کر اس نے چیلنج کیا۔ سید صبح مسجد میں آ گیا، اس نے کہا مولانا صاحب بیٹھ جاؤ، پیٹ بن گیا، پرے پنچایت بیٹھ گئی، بندے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، تو نے رات چیلنج کیا ہے کہ میں گجری کا بیٹا ہوں، پہلوان مولوی ہوں، گجر ہوں اور حافظ ہوں، میرے نال گل کرو، شیعہ کو قرآن نہیں آتا۔ اس نے کہا صحیح ہے، ہمیں نہیں آتا، ہمیں آتا نہیں پر ہمیں سمجھ ہے۔ ہائے ہائے، ہمیں سمجھ ہے کہ قرآن کہاں ہے۔ اس نے کہاں ہے قرآن؟ اس نے کہا قرآن کے لیے رسول پاک نے فرمایا القرآن ما علی۔ بولے جی بھائی، سارے بولے سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ القرآن ما علی و علی مال قرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا اسے قرآن آ ہی نہیں سکتا جو علی کو چھوڑ دے۔ بولے جی بھائی، جو علی کو چھوڑ دے اسے قرآن آ ہی نہیں سکتا۔ وہ قرآن پڑھتا تو ہے پر اسے قرآن فائدہ کچھ نہیں دیتا۔ اس نے کہا کیسے؟ اسے قرآن سر پہ رکھ، رمضان کا مہینہ ہے، تو بھی روزے سے ہے، میں بھی روزے میں، سمجھ قرآن میں ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو وقت، آپ بولیں گے سانگلہ ہے بیٹھو، وقت روزے کو پورا کرو، اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو وقت لیل تک۔ اس نے کہا جی پنڈ چ 10 پورا پنڈ بیٹھا ہے، میں تیرا مذہب اختیار کر لوں گا، ٹریکٹر زمین ہے، تیری بیعت کر لوں گا، میں سنی ہو جائے گا، پنڈ چ 10، تو جو حافظ ہے گجری دا پتر ہے، آج ڈس کے جا وہ لیل کیا ہے۔ شاباش شاباش، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو وقت لیل تک۔ مولوی کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، انہوں نے کہا شاہ جی کیویں دیاں گلاں کر رہے ہیں، یہ لیل کہاں سے لے آیا؟ اس نے کہا ابھی دیکھنا، ابھی روزہ کھلنے کا وقت آ رہا ہے، آپ شام و شام کھول لیتے ہیں، شام ہوتی ہے آپ کھجور منہ میں ڈالتے ہیں اور آواز دے کہتے ہیں روزہ کھول لو۔ یہ اللہ تو کہہ رہا ہے لیل، لیل بتا کیا ہے؟
मौलवी चुप कर गया। उसने कहा मैं बताता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बोलो भाई, तो हमने कुरान को उतारा शामो शाम। तो बोलो यार, बोलो ना भाई जी, हमने कुरान को उतारा शाम के वक्त। मौलवी कहता नहीं, झंडियां लगाओ, हलवा पकाओ, लंगर लेकर आओ, ये कुरान के नजूल की शब है। शब होती है लैल को, रात को कहते हैं लैल। उसने कहा मौलवी 10 के जा पेड़ से, ये शामो शाम किसका तर्जमा है? अल्लाह कहता है रोजे को पूरा करो वक्त शब तक। उसने कहा जिसको लैल और शाम का नहीं पता उसे क्या पता अहले बैत क्या है, सहाब क्या है। तो जो है मोहतरम, और मौलवी ने उसी वक्त मोहतरम अली वलीउल्लाह पढ़ लिया। उसने कहा सही बात है, मुझे समझ आ गई कि कुरान समझना चाहिए, कुरान पढ़ना नहीं चाहिए। कुरान अली का कसीदा है मोहतरम। इन्होंने फेल पहले किया, अल्लाह ने कुरान को बाद में नाज़िल किया। तो जो है इन्होंने हाथ पहले उठाया, आयत बाद में आई। मैंने आयत पढ़ी है, सरनामा कलाम दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। परवरदिगार फरमाता मैं वो पालनहार हूँ, वो रहमान और रहीम हूँ जो एहसान का बदला। बोले सारे, एहसान का बदला, इधर से बोले एहसान का बदला, एहसान का बदला। मैं अल्लाह वो हूँ जो किसी का एहसान नहीं रखता। एहसान करो, मैं उसका बदला एहसान से दूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अल्लाह ने एहसान का बदला कुरान में एहसान कैसे कह दिया। मैंने जरा गौर किया, मैंने फिक्र किया कि एक मौलवी मस्जिद में खड़ा होकर ऐलान कर रहा था, गांव वालों अल्लाह का घर बन रहा है, पैसे दो, अगर 1 रुपया दोगे अल्लाह 70 देगा। बोल अजय भाई तो ये शिया ईमान है हमारा। 105 पड़े बाबा से बोला। तो जो है आप सबकी भाई तमीज खत्म। 1 रुपया दो, अल्लाह कितने देगा बाबा चाचे? सारे बोलो कितने देगा? हमारा ईमान है, हम शिया भी इस बात पे मुतफिक हैं कि 1 रुपया अल्लाह की राह में दो, अल्लाह बाबा जी रखता नहीं है, 70 देगा। मौलाना साहब कमाल है, तेरी क्या बात है, तू लोगों को आमादा कर रहा है, अल्लाह का घर बना, रुपया दो, अल्लाह 70 देगा। अभी मस्जिद थोड़ी सी मुकम्मल हुई थी, मौलवी फिर आ गया स्पीकर पे, ये कहता बस्ती वालों, गांव वालों, ईंट भेजो, सरिया भेजो, सीमेंट भेजो, अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। जब मैंने सुना मस्जिद में चला गया, मैंने कहा मौलवी साहब गल पक्की है। उसने कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अल्लाह एहसान का बदला एहसान से देता है। गल बिल्कुल पक्की है, तू यहाँ अल्लाह का घर बना, अल्लाह जन्नत में तेरा घर बनाएगा। मैंने कहा मौलवी सर पे रख कुरान, मरने से पहले, कब्र में जाने से पहले 10 के जा, जो अल्लाह बंदे के 1 रुपए को 70 से देता है, ईंट बजरी सरिया दो, अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। 10 अल्लाह अबू तालिब को क्या दे? शाबाश शाबाश, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। बात समझ आ गई ना भाईजान? तबहीद मैंने खत्म कर दी। जो अल्लाह 1 रुपए का बदला देता है मौलवी साहब, उस अबू तालिब को क्या देगा जिसने सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया? कहो यार सुभान अल्लाह। जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अल्लाह उसे क्या देगा? दोस्तों मैंने किताबें पढ़ी, मैंने बहुत सारे उलमा को पढ़ा, मौलाना मदूदी को पढ़ा, अल्लामा ताहुल कादरी को पढ़ा, तारक जमील को पढ़ा। पढ़कर ये नतीजा निकाला कि बेशक अल्लाह किसी का रखता नहीं है, सबको देगा। पर कोई एहसान तो करके देखे। लेकिन जैसा एहसान सरकार अबू तालिब ने किया है, ना कोई कर सका है, ना कोई कर सकता है। आमिना का चांद तन्हा था, आवाज़ कुदरत आई, अब मेरा पैगाम पहुंचा, मैं अल्लाह राजी हो गया। 39 साल तूने अपना किरदार बनवाया है, अब मुझे मनवा। कहा मालिक कहाँ मनवाऊं? कहा अबू तालिब के घर खाना पका। कहा ना यार सुभान अल्लाह। अबू तालिब के घर खाना पका, काफिरों को बुला ले, ऐलान कर दिए शाम का खाना, हवेली में खाना, हाशमियों के घर खाना। बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े वैशी, अरब के बड़े बड़े पहलवान बंदे आकर बैठ गए। खाना पक गया, यूं करके लगाया, जी भर के खाया, खा खा के थक गए। एक बंदा देख कहता है ये खाना कहाँ से आ रहा है? आमना के चांद ने छोटी सी हंडिया से अपनी काली कमली को हटाया, कहा अरब के काफिरों क़यामत आ जाएगी, लंगर खत्म नहीं होगा। जियो भाई, जियो भाई, मौला आपको सलामत रखे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान पे जुमला दे रहा हूँ, रज रज के खाओ। ये खाना को कम है, खाते जाओ,
کھا کھا کے تھک گئے. ایک عالم دین نے تاریخ میں لکھا کہ اتنے بندے پہلوان کھانے والے تھے, ایک ایک بندہ اٹھ کھا جاتا تھا. عرب کے وحشی بندے کادور بابا جی کھا کھا کے تھک گئے اور یوں کر کے بیٹھے ہیں. آمنہ کے چاند اٹھے, اٹھ کے کہا کھانا کیسا تھا؟ کہا اس سے پہلے کبھی کھایا ہی نہیں, ہم تو پتھر کھاتے تھے, ہم تو ویشی قسم کے بندے, کھانا ہی بڑا لذیذ تھا. کہا اچھا کھانا اور ملے گا, پر مجھے بتاؤ میں 40 سال تم میں رہا ہوں, کوئی شکایت, کوئی پریشانی, کوئی لمحہ, کوئی ایسی کوئی بات ہو تو بتاؤ. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں تو صادق بھی ہے. نہیں مجھے سبحان اللہ کی آواز نہیں, سارے کہو سبحان اللہ. میں نعت پڑھ رہا ہوں, سارے کہو سبحان اللہ. تو صادق بھی ہے, تو امین بھی ہے, تو سچا بھی ہے, تو اچھا بھی ہے, تو بے عیب بھی ہے, تو جیسا تو کوئی ہے نہیں. تمام عالم اسلام نے متفقہ لکھا. میں روایت پڑھ رہا ہوں علامہ طاہر القادری کی. طاہر القادری کہتے ہیں معلم انسانیت نے جملہ بدل کے کہا تم وحشی ہو, تمہیں انسان بنانے آیا ہوں, انسان سے فخر سلیمان بنانے آیا ہوں, جنت میں لے کر جاؤں گا. ان بتوں کو چھوڑ دو, اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو. اتنا کہنا تھا, پگھل گئے. بت تھے ان کی بغلوں میں, دیکھ کہتا نہیں نہیں تجھے نہیں مانتے, ہمارے بت ہی ہم تجھے نہیں مانتے. بھاگ گئے. آمنہ کے چاند نے کہا دیکھ لیا اب راضی ہے, مجھے مانتے ہیں تجھے. بول لیا جی یار کمال. آج مولوی کہتے اللہ بس اللہ اللہ کر, ذرا غور تو کر, اس اللہ کو اللہ کہلوایا کس نے؟ ہائے ہائے. تو جو ہے بھائی بڑی مہربانی. آمنہ کے چاند نے, مالک وہ تو کھانا کھا گئے ہیں پر بھاگ گئے ہیں, تیری بات نہیں سنتے. کہا میں نے انتظام کیا ہوا ہے, کل لنگر پہ پھر بلا. میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا؟ ہائے ہائے. میں نے تجھے مال و دولت, پھر کھانا پکا, پھر لگ گیا. دوستو نتیجہ ہے کافر پھر آئے, منٹوں سکنٹوں میں کھایا اور ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں لنگر چنگا جے گل چنگی نہیں. تو جو ہے پتہ نہیں کیا کہتا ہے وہ ہے. یہ جو ہمارے بت ہیں بس یہی ہے. ان میں سب سے بابا وڈیرا تھا نا, وہ کہتے ہیں گل نہ سنیا جے, لنگر کھایا جے تے بھج جایا جے. تو جو ہے بھائی پھر لنگر لگ گیا, پھر منٹوں سکنٹوں میں کھایا, اشارہ کیا, بھاگ گئے. آمنہ کے چاند پھر پریشان ہو گئے. مالک بات نہیں سنتے, تیری بات تو سنتے ہی نہیں, مجھے مانتے. کہا گھبرا نہیں, میں نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے. تیسرے دن پھر سنیہا کال, پھر سنیہا بھیج دیا. شام کا کھانا سیدوں کے گھر کھانا. کافر بن ٹھن کے آ گئے اور ارادہ کیا کہ گل سے پہلے بھاگ جانا. سب تو جو آ رہی بڑی محنت میں نے کیا بھائی, جتنے بڑی محنت سے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, قرآن کی آیت پڑھی ہے. کھانا کھایا جے تے بھج جایا جے, بالکل نہ گل سنیا جے. اب کھانا سیدوں کے گھر لگ گیا, کھا رہے ہیں, بھر بھر کے کھا رہے ہیں, اور کھا کے ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں. ادھر آمنہ کے چاند اٹھے, ادھر اللہ نے بلایا ابراہیم, اسماعیل, عیسیٰ, موسیٰ, ملائک, سارے نبی آ جاؤ, یہ ختم المرسل ہے, اس کے بعد آنا کسی نے نہیں. نبوت اور رسالت میں نے بند کی ہے, تمہاری محنتیں اپنی جگہ پر, ذرا منظر دیکھو. سارے نبی دیکھ رہے تھے, اور دعوت کا نام ہے دعوت عشیرہ. بولو یار بولو, خدا کے لیے بولو بھائی. دیکھا دعوت ہے, کھانا کھا رہے ہیں. آمنہ کے چاند اٹھے اور اس کے پہلا جملہ کہا, کہو اللہ ایک ہے, کہو اللہ ایک ہے. بولے جی یار مجلس حسین ہے, کہو اللہ ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. مسلمان ہو جاؤ, کلمہ پڑھو, جنت ملے گی, آخرت ملے گی. آؤ میری بات کو سنو. ابھی اتنا ہی کہا تھا, اٹھے, تلواروں پہ ہاتھ رکھا. بڑے بڑے پہلوان شاہزور بھاگتے ہوئے مین گیٹ کی طرف چلنے لگے, اور درمیان میں ایک بوڑھا کھڑا تھا جس کے سر پہ سبز امامہ تھا. اس نے امامہ اتارا, یوں کمر میں باندھا, تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا خبردار, ابو طالب کہتا ہے خطبہ سن کے جانا. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی. تو جو ہے نبی دیکھ کے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ عمران ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ ابو طالب ہے, یہ ناصر نبوت و رسالت ہے. جو تلوار پہ ہاتھ رکھ کے پورے جلال سے کہا جو آگے بڑھا ہڈیاں توڑ. چاچا میری بات کی تھی, خبردار میں ٹکڑے کر دوں گا جو آگے بڑھا. بڑے پہلوان بنتے ہو, تلواریں دکھا دو, آگے آؤ. جہاں تھے وہیں پر رک گئے. دیکھتے ابو طالب تلوار نہ کڑی, شاواں دی تلوار جب نکلتی ہے تو پھر گاٹے لا دیتی ہے. ہم خطبہ سن کے جائیں گے. اب
अबू तालिब ने कहा बैठ जाओ, जब कहा ना बैठ जाओ, ऊपर से आवाज आई, वाह अबू तालिब तूने मुझ पे एहसान किया। चाचा मैंने बड़ी मेहनत की है बाबा जी, बड़ी मेहनत की है मैंने, तूने मुझ पे एहसान किया। हाल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, तूने मेरे जिक्र को बचाने के लिए एहसान किया। अबू तालिब तेरा शुक्रिया। आगे क्या मंजर था, ये बैठ गए और देख के कहा, कुम या सैयदी या मौलाई, ऐ मेरे सैयद और सरदार खुतबा पूरा पढ़ ले। हाय आज गल खोल खला के कर ले, यूं तलवार लेके खड़े अबू तालिब, कुम या सैयदी या मौलाई, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सैयद और सरदार। आवाज कुदरत है, और जबराइल मंजर नोट कर, आज काफरों के भरे मजमे में अबू तालिब मेरे महबूब नबी को कह रहा है या मौलाई, ऐ मेरे सैयदो सरदार। और अबू तालिब ने सबको बिठा के ये ऐलान किया है, मैं ज़रब दे रहा हूँ हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान को करोड़ों के साथ मिलाकर, मैं अल्लाह अगर गदीर में बिठाकर मन कुल तमाला, तो जो है मन कुल तो मौला हो फहाजा अली मौला का ऐलान ना करवाऊं तो मुझे खुदा ना कहना। वाह अबू तालिब तूने एहसान किया है मुझ पे, मैं एहसान का बदला दूंगा। सारे चुप करके बैठ गए। आमिना के चांद उठे, कहा तुम्हारे लिए मैं निजात लेकर आया। हाय हाय हाय, तुम वैशी हो, तुम बदमाश हो, मैं तुम्हें इंसान बनाने आया हूँ, मैं तुम्हें जन्नत में लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ। आओ अल्लाह एक है, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, अल्लाह की वहदनियत का इकरार करो फलाह पा जाओगे। तुम में कोई है जो मेरी बात की गवाही दे? अलामा लिखते चुप करके बैठ गए। मैंने कहा चुप करके इसलिए बैठे लंगर बड़ा खाया था, जो है अन्य हो गए, चाचा के अन्य हो गए, बहरे हो गए, चुप हो गए। रसूल ने फिर कहा तुम में है? कोई ना उठा, पीछे से जंप लेके उठा, कहा मेरे बाप का नाम अबू तालिब है। बोले अजय भाई जी, मेरा बाप रातों को बिस्तरे बदलता रहा है इसी दिन के लिए। मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। कहाँ? दावत ज़ुलशीरा में काफरों के सामने अली ने ऐलान किया। ऊपर से आवाज आई, वारे जबराइल फिर एहसान कर दिया। हाय हाय, बड़ी पहले बाप ने एहसान किया, अब बेटा खड़े होकर ऐलान कर रहा है, फिर इस एहसान का बदला अभी दूंगा। अली तूने क्या कहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। का जबरील जल्दी जा मेरे महबूब नबी से कह, हाथ पकड़ के अभी कह अली जान। तो जो है अली वलीउल्लाह नारा हैदरी, तो जो है अभी फरमा अली जान। और मेरे रसूल ने कहा सुनो, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है साथ ही जुड़ा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह है उसके साथ बिला फजल अली जो। तो जो है सब और आपको सलामत रखे, यूं सीने से लगाया और लगा कि अली तेरा शुक्रिया, तूने आज अल्लाह की तौहीद को बचा लिया, तूने आज नबूवत और रिसालत को बचा लिया। दोनों हाथ मोहम्मद के कदमों पे रखे, कहा या रसूलल्लाह जब तक ये हाथ बाकी है जुबान तेरी होगी तलवार मेरी होगी। तो जो है मेरे बाबा ने बिस्तरे बदल बदल के मुझे तरबियत ये दी है। आज मैं पूरे काफिरों के सामने इस्लाम की पहली दावत पे तेरे कदमों पे हाथ रख कहता हूँ, जिक्र तू करेगा तलवार मेरी होगी। मैंने बड़ा तलाश किया, मलंग बैठे हुआ तो बैठे हो कि अली ने कहीं वादा तो पूरा किया होगा ये दावत ज़ुलशीरा वाला, लेकिन एक मुझे झलक नजर आई। किताब सीरतुन नबी में एक जुमला नजर आया कि रसूल कह रहा था भागने वालों को वापस आओ। नहीं मैं आपको कहाँ ले गया, आप चुप कर गए भाई, गर्मी है। वापस आओ वापस आओ। भागने वाले भाग रहे थे, स्पीडो स्पीड भाग रहे थे, इतनी स्पीड में भागे। एक बाबा घर जाके अपने बूहे दे कोलों अपनी बीवी को कहता है, अम्मा जी मेरा घर खेड़ा, कहती फिटे मुंह, मैं तेरी बीवी हूं तेरी माँ। मौत से ऐसे डरे हुए थे, स्पीडो स्पीड भाग गए, तन्हा रह गया मेरा नबी। उधर फरिश्ते ने देखा, देखे का मालिक अब क्या होगा, काफिर तो आ रहे हैं खत्म करने के लिए, अकेला रह गया है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और शैतान ने आवाज देकर कहा माता मोहम्मद नकले कुफर कुफर नबाशी, मोहम्मद मारे गए मोहम्मद मारे गए। जिनकी स्पीड माठी थी उनकी भी तेज हो गई। एक दूसरे कहते हैं जब मोहम्मद नहीं रहा साडा की फायदा, चलो घर जाके रुस्से टब्बर बना लीजिए।
بھاگ گئے, میدان خالی ہو گیا. اور وہ اشیر والا, نہیں یار کمال ہے, وہ دعوت اشیر والا چھوٹا سا بچہ, علامہ شبلی کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ جس نے دعوت اشیر میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے تھا, جب تک میرے بازو ساتھ ہیں. اس نے گھوڑے کی لگام کو اٹھایا, ایڑی لگائی, چکر لگایا, پورے احد کا چکر لگا کر بھاگنے والوں کو کہا واپس آؤ, لڑائی جانے علی جانے. تو جو ہے بھائی جان, مولا آپ کو سلامت رکھے. دشمن کو ڈھال پہ روکا, ڈھال پہ روک کر پیچھے کی, جلدی سے واپس آئے, یوں محمد کو پکڑا, پکڑ کر یوں کہا ہاذا محمد. بولے آجے بھائی یہ محمد ہیں, جب تک میں ہوں کچھ نہیں ہوا. یوں ڈھال پہ بٹھایا اور گھوڑے کو کہا چل چل, چمک کے چل ذرا آج. توجہ ہے, اتنے جلال میں علی نے تلوار کو کھینچا, دشمن کو سامنے کیا, کہا حملہ کرو. بھاگنے والے اور تھے, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. تو جو ہے دشمن نے بن کے حملہ کیا. آواز آئی بدر کا بدلہ لینا ہے. یوں تلوار کو روک کر ڈھال سے پیچھے کیا, اللہ اکبر کہہ کر جب تلوار چلائی, ہاتھ اللہ کا تھا, تلوار دیسی تھی. نہیں آپ تھک کے سن رہے ہیں بھائی جان. اللہ اکبر کہہ کر جب اللہ کے شیر نے یوں کر کے حملہ کیا, تلوار دیسی تھی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, کوئی ٹوٹ کے وہاں گری, کوئی وہاں گری. ڈھال پہ روکا, دشمن کو پیچھے کیا, نیزے سے حملہ کیا اور جلدی سے واپس آ کے نا کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ سلامتی ہو, میں سپاہی آ گیا ہوں, میرے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے, دشمن بن کے آ رہے ہیں, تلوار ٹوٹ گئی ہے, یہ اپنی تلوار دینا. یوں کر کے میرے رسول نے تلوار اٹھائی اور پکار کے کہا سپاہی کس کا ہے؟ کہا بس اللہ کا. ہائے ہائے, مدد اللہ, سویرے اللہ, شامی اللہ, بس اللہ کا سپاہی ہوں, اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں, تلوار نہیں ہے, جلدی کرو مجھے تلوار دو. یوں کر کے تلوار اٹھا کے نا کہ علی خود ہی بتا تو جس کا سپاہی ہے وہ جانے تیری تلوار, تو جو ہے تو جانے تیرا اللہ جانے. یوں واپس آئے خالی ہاتھوں سے, دشمن پہ حملہ کیا. اقبال کی روح تڑپی, پکار کے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی. تو جو ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی, لڑتا ہے سپاہی. علی لڑ رہے تھے بغیر تیغ کے, لڑتے 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 جب کافروں نے پھر حملہ کیا نا, پکار کے کہا اللہ تو بھی گواہ رہنا, محمد تو بھی گواہ رہنا, میرے پاس تلوار نہیں ہے. اوپر سے آواز آئی احسان کا بدلہ, الجزاء الاحسان الا الاحسان, یہ احسان تو مجھ پہ کر رہا ہے. آج جبرائیل جلدی کر, ایٹومیٹک پلانٹ پہ تلوار تیار کر. بولے بھائی تو جو ہے بھائی جلدی سے تلوار کہاں تیار ہوئی؟ جنت پہ, عرش پہ, اور کوثر کے پانی میں دھلی, پھر کوثر کے پانی میں پلی, پھر ذوالفقار حیدری بنی. جبریل نے اپنے پروں پہ لے کے چکر لگایا, کہو بھاگنے والوں اللہ کہہ رہا ہے شاہ مردان. بولے مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ جی ہیں شاہ مردان, بڑی مہربانی. شاہ مردان, شیر یزدان, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف اللہ, ذوالفقار تھی. اب جملہ سننا سانگلا والو, انصاف کر دینا, تھکنا نہیں. جبریل نے یوں کر کے کانپتے ہوئے پروں پہ کہا استاد جی ذوالفقار حیدری حاضر ہے, اللہ بھیج رہا ہے, قصیدہ پڑھ رہا ہے. شاہ مردان, شیر یزدان, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف اللہ, ذوالفقار. یوں کر کے اللہ کا ہاتھ بڑھا, تلوار ہاتھ میں, کیا جبریل نکل جا, چلنے والا جبریل جلدی سے نکل جا. جبریل جلدی سے اڑا اور میرے مولا نے تلوار کو دیکھ کے جلدی کر, چل چل, چمک کے چل ذرا بجلی کی چال تو. ہائے ہائے ہائے, تو جو ہے بھائی جان, اور اللہ کے ہاتھ والی تلوار اس انداز سے چلی, ید اللہ ہے نا, اس انداز سے چلی. چاچا کہہ رہے مشرق سے آواز آئی علی نے مارا. بولو یار تم تھک گئے ہو. مغرب والے کہہ رہے تھے علی آ گیا ہے, جنوب والے, شمال والے, ہر طرف لاشیں گر رہی تھی, سر گر رہے تھے, اور 1 سیکنڈ یا 2 منٹ لگے تھے. اوپر سے جبریل نے کہا نصر من اللہ ہے. ہائے ہائے ہائے, مولا آپ کو سلامت رکھے. نصر من اللہ ہے وفتح قریب, پرچم توحید بلند ہو گیا, اللہ کی توحید بچ گئی, رسالت کا کلمہ بچ گیا, صحابہ کی عظمت بچ گئی, قرآن کی آیتیں بچ گئی,
ہر کو کہہ رہا تھا علی آپ کو مبارک ہو، بڑی مہربانی بھائی، علی آپ کو مبارک ہو، علی آپ کو مبارک ہو۔ میرے مولا مجھے مبارک نہ دو، میرے رسول کو مبارک دو۔ جب کہا نا یا رسول اللہ مبارک ہو، میرے رسول نے دیکھا کتنے گیا تو جو ہے بھائی جی مبارک دینے تو آ گیا، کہاں گیا تھا؟ کہا کیا کرتے یا رسول اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کافر پیچھے تھا، ہم آگے بھاگ رہے تھے، احد کی پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے، ایک ایک کو دیکھا، تو کہاں گیا تھا؟ میں بھی احد کی پہاڑی پہ۔ تو کہاں گیا تھا؟ میں بھی احد کی پہاڑی پہ۔ کہا کیوں گئے تھے؟ کہا شیطان کہہ رہا تھا محمد مارے گئے ہیں۔ یہی جملہ ابو طالب کے بیٹے کس سے کہا، آپ علی کیوں نہیں گئے تھے؟ کہا میرا خون پکار اٹھا جب محمد نہیں رہے۔ نہیں بھائی توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رہے، جب محمد نہیں رہے پھر میری زندگی کا کیا فائدہ؟ میں نے منزل وفا پر میدان میں کھڑے ہو کر جنگ کی ہے۔ اقبال کی نظر پڑی، دیکھا تھا بھاگنے والوں سنو کہ محمد سے وفا تو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے ایک پروفیسر صاحب سے کہا، میں نے کہا آج تو شعر بدلے جا رہے ہیں، شعر ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ محمد سے رشتہ داری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، کہ محمد سے رشتہ داری تو انہوں نے کہا بندہ بن، رشتہ داری گھر چ ہوندی ہے، وفا میدان میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا کائنات کا رسول دیکھ رہا تھا اور کافر کہہ رہا تھا محمد کل کسی کو، یار تھکونی بھائی توجہ ہے، میں کتنی محنت، بھیج کسی کو جو آ کر مجھے مارے، بھیج کسی کو۔ میرے رسول نے ایک ایک کو دیکھا، تو جائے گا؟ اس نے کہا میں نہیں جاتا، اس کو بھیج۔ اس نے کہا تو؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جاتا۔ جب کوئی نہ گیا، کافر تھا، بغیرت نہیں تھا، اس نے پکار کے کہا محمد میں نے سنا ہے جو مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، کسی کو کالے جو جنت میں جائے جو ہے۔ پھر کہا کسی کو بھیج، لیکن ان میں کوئی جنتی تھا ہی نہیں، تو ہائے ہائے کوئی نہ اٹھا۔ اس کافر نے پھر کہا کسی کو بھیج، کوئی نہ اٹھا۔ اس وقت اس کافر نے اپنے نیزے کو لیا، یوں کر کے محمد کے خیمے میں مارا۔ اس نے کہا کوئی نہیں آتا تو میں آ رہا ہوں۔ رحمت کی زبان پہ جلال آیا، تم میں کوئی ایسا ہے جو کتے کی زبان ہائے 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 تو جو ہے یا رسول اللہ آج تک کسی کو کتا نہیں کہا، تو تو رحمت ہے، تو تو دعائیں دیتا ہے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا ہے، اپنی کالی کملی بچھا دیتا ہے، اسے کتا کیوں کہا؟ کہ میں قیامت تک بتانا چاہتا ہوں جو بھی جب بھی دروازے رسول پر آ کر گستاخی کرے، تو جو ہے جو بڑی مہربانی آپ کی بسم اللہ، جو بھی جب بھی آ کر دروازے رسول پر گستاخی کرے وہ ظاہر میں انسان ہوتا ہے، اندر سے کتا ہوتا ہے۔ تو جو ہے بھائی کہا کوئی ہے جو کتے کی زبان بند کرے، وہی اٹھا، ساری محنت اس لیے کی ہے جو دعوت ذوالشیرہ نہیں تھی۔ بھائی آپ کو سلامت رکھے بھائی، میں پیغام اور محنت دے رہا ہوں، وہی اٹھا۔ شاباش، جیو ملنگ، جیو ملنگ با، مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، زباں کے ساتھ دل بولا، سارے زباں کے ساتھ دل بولا، زباں کے ساتھ دل بولا، بولا بولا علی جلال کلندر نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بچے میرے بھائی سن رہے ہیں، ساری محنت کی ہے، وہی اٹھا جو اشیر میں اٹھا تھا، جمپ لے کر اٹھے اور اٹھ کر ایک جملہ کہا یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے ان کی کیا ضرورت ہے؟ بولے جب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، مجھے جانے دے۔ روک دیا، کہا آج نہیں، کل کو کوئی بابا وڈیرا یہ نہ کہے سانو موقع ہی نہیں دیتا، اسی نہیں جانا سی، سانو موقع، کہا جاؤ جاؤ، کوئی جاتا تو جاؤ۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیویں جائیے؟ 70 بندے انہوں کلہ ہی کھا جانا ہے۔ بہت بلند تر صلوات پڑھے، ہاں بڑی بلند، ایک اور بلند تر صلوات، بہت شکریہ، نیچے اللہ جی۔ اس نے کہا رسول اللہ کیسے جائیں؟ یہ تو 70 بندوں کو کھا کر ناشتہ کرتا ہے، بڑا بہادر ہے، ہم نہیں جاتے۔ جن کے سانس تھے وہ بھی وہیں پہ رک گئے۔
انہوں نے کہا اسی نہیں جاتے، اور خدا کی قسم ہے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے. سنی شیعہ بھائی جہاں جہاں ہیں ذرا فیصلہ کر کے کہیں. آج پوری دنیا میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے، لبیک. بولے جی یار کمال ہے بھائی، بول رہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. میں نے ان کے مفتی سے پوچھا 30 سپارے قرآن کی قسم سر پہ رکھ کے بتا، یہ لبیک سب سے پہلے کہا کس نے؟ بولے جی بھائی تو جو ہے لبیک فائدہ تب دے گا جب تیرے دل میں محبت علی ہوگی، ورنہ لبیک کا کوئی فائدہ. لبیک لبیک کرتے ہو یا رسول اللہ، خبردار پتہ کر. سارے چپ تھے، علی کہہ رہا تھا لبیک یا رسول اللہ. تو جو ہے بھائی جمپ لے کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہا رک جا، ایسے نہیں علی، تو جا رہا ہے ایسے نہیں، اپنا امامہ اتارا. یا سارے سبحان اللہ کہو یار کمال. ہاں ولایت کے سر پہ رکھا، اپنی عبا اتاری، علی کو پہنائی. کہا دیکھ لو میرے بعد یہ ہے جانشین میرا. ہائے ہائے تو جو ہے بھائی جان. اور میرے مولا نے یوں کر کے پہلا قدم زمین پہ رکھا، آواز آئی اول و آخر جا رہا ہے، باب علم پیغمبر جا رہا ہے، تجلی نور خدا جا رہا ہے، ثمر آیات مبہلہ جا رہا ہے، جلال اکبر جا رہا ہے، حیدر و صفدر جا رہا ہے، خورشید برج و شمس جا رہا ہے، یہ علی ابن ابی طالب جا رہا ہے، غالب علی کل غالب جا رہا ہے، فاتح اسلام کا مقدر جا رہا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی حالت سے علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے. ابو بکر بھاگتے ہوئے کہا نہیں یہ جنت کی ٹکٹ دینے والا جا رہا ہے. حضرت عمر پکارے نہیں یہ ہلاکت سے بچانے والا جا رہا ہے. کعبہ کی آواز ہے نہیں یہ مجھے قبلہ بنانے والا. مسجد کی آواز آئی، یہ نمازی جا رہا ہے. قرآن کی آواز آئی، یہ قاری جا رہا ہے. ہر کوئی علی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا. آوازیں قدرت ہے جبرائیل تو بھی چپ نہ رہ، جلدی کر جا کے میرے محمد سے کہہ یہ جانے والا کل کا کل ایمان جا رہا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ جانے والا کل کا کل ایمان جا رہا ہے. کل ایمان کل کفر کے سامنے کھڑا تھا اور مسکرا کر روز کہتا تھا کل کسی کو یہ میں آگے حملہ کر، ہاتھ باندھ کہتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا. جو ہے نا میں تو ان بڑوں کو بلا رہا تھا کہ آؤ آؤ، آپ کیوں آگئے، آپ چلے جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اس نے پشت پھیر کر ہی جانا شروع کر دیا. یہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا میری ماں نے بھی کہا تھا سب سے لڑنا حیدر سے. تو جو ہے شیطان آ گیا، انہوں نے کہا یہ وہ حیدر نہیں یہ اور ہے، آجا یہ وہ نہیں جو تیری ماں نے کہا یہ اور ہے. یہ واپس آ گیا. قاری جان محمد بڑے لطیف خطیب تھے. وہ واہ شیطانہ اس شکار کو تو لے آیا اور وہ شکار. قاری جان محمد کہتے ہیں اس شکار کو تو واپس لے آیا. یا کہتا ہے ہاں پھر حملہ کر. مولا مسکرا کہتا ہے میری ماں نے کہا تھا پہلے حملہ نہیں کرنا، پہلے تو کر. کہا کیوں؟ کہا میرے حملے کے بعد حسرتیں ختم ہو جاتی ہیں. پہلے تو حملہ کر. میں کریم ابن کریم حملہ کر. اس نے اچھل کر دوستو یوں کر کے حملہ کیا، انگشت کی پشت پہ روکا جو ہے اور روک کے یوں کر کے ہلایا. کہا سنبھلا میرا حملہ ہے. یہ سنبھلا نہیں تھا. جلدی سے چیخ کے کہتا اچھا پھر آپ حملہ کرنے سے پہلے کریم ہیں تو ایک کام کرے. کہا کیا؟ کہا یہ جو آپ کے پاس تلوار ہے نا مجھے پتا چلا یہ بندے مار ہے. گرمی تو ہے تو جو ہے یہ بندے ٹکڑے کر دیتی ہے. جو اس کے سامنے آتا ہے یہ آری کی طرح چل جاتی ہے، کاٹ دیتے ہیں. تو پھر ایسے کرنا تو جو کریم ہے، تو جو بہت بڑا حیدر ہے، یہ تلوار مینو دے. یہ تلوار مجھے دے نا، میں اس سے حملہ کرتا ہوں. مولا کہتے جا اگر منگے آئی تو کی منگے آئی. اچھل کر یوں کر کے تلوار اٹھائی اور اس کے سامنے پھینک دی. کہا اٹھا یہ تلوار پڑی ہے جو بندے مار، اٹھ مجھ پہ حملہ کر. اب یہ بڑا خوش ہو گیا، یہ بڑا خوش ہوا کہ ہن کم بن گیا. یہ وہی تلوار ہے جو بندے کاٹ دیتی ہے، تو مشرق سے مغرب تک چلتی ہے. اب میرے پاس ہے میں حملہ کروں گا. اب یہ تلوار کی طرف بڑھ رہا تھا. صحابہ علامہ لے کے آ گئے. یا رسول اللہ پھنسیا ہوا ہے شکار. بولے تو جو ہے نا پھنسایا شکار. علی نے اپنی تلوار دے دی اور کم خراب ہو گیا. اب وہاں سے مار کے ہماری باری ہے.
कोई रसूल के पीछे छुप रहा था, कोई दरजा। उसने कहा होया कीजिए। उसने कहा अली की तलवार काफर उठाकर हमला करने वाला है। देख कर ना मेरे रसूल ने कहा आओ जरा मंजर देखें। यूं करके देखा, काफर तालियां बजा रहे थे, जल्दी कर तलवार उठा, हमला कर, जल्दी कर तलवार उठा, हमला कर, हमने बदर का बदला लेना है, हमने ओहद का बदला लेना है, बच के ना जाए, बच के न जाए। इसने छलांग लगाई और जल्दी से यूं करके तलवार को हाथ डाला, वो तो हिलती भी नहीं थी। बोले अजय भाई तो जो है ना, इसने जोर लगाया कि किसी तरह से हिले। इसने दोनों जानू जमीन पे रखे, फिर हिलाया, हिलती नहीं थी। देख के कहा आप सच बताएं, जिसकी तलवार ऐसी है उसका हाथ कैसा है? तो जो है यूं करके इशारा किया, उछल के तलवार हाथ पे आई और यूं हाथ में लेकर कहा अब संभल हैदर का हमला है। सांगला हिल के रहने वालों 2 मुहर्रम है, मैसेज लेकर जाओ। अली किसे कहते हैं? भाई आबा साहिब यहाँ तलवार थी, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान की आवाज आई। आज जबराइल मेरे मोहम्मद से कह दे ये अली की एक ज़रबत नहीं, अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह, ये अली की एक ज़रबत सकलैन की बातों से अफजल है, क्योंकि ये एक ज़रबत वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा लिया। तो जो है जान मोहतरम, यही वजह है ज़हरा का लाल उसी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अल्लाह जाने कैसी कैसी कुर्बानियां करबला में लेके आ गया। मौला तुझे सलामत रखे। एक जुमला कहना, ज़हरा का लाल अल्लाह जाने कैसी कैसी कुर्बानियां लेकर मैदान करबला में आ चुका है और रो रो के कह रहा है इब्राहिम दादा इस्माइल आओ, तुमने भी कुर्बानी दी थी, हुसैन की कुर्बानी देखो। चांद की तरह चेहरे चमक रहे थे, सहरा है, जंगल है, हर को कह रहा था ये कौन सी वादी है। आवाज आई ये खौफनाक वादी है, ये करबो बला है, ये वादी नैनवा है, यहाँ दिन में भी कोई सफर नहीं करता, ये कैसी जगह है। चुप करके बैठ गए। कहा अब्बास, कहा जी आका, कहा जल्दी कर, वो दूर कबीला असद है वहां चला जा, उनके सरदारों को बुला के ला, मैं हुसैन इस जमीन का सौदा करना चाहता हूं। अल्लाह तुम्हें जजा दे। आज के दिन का एक जुमला सुने। मौला गाजी अब्बास घोड़े पे बैठे, एड़ लगाई, कबीला असद में पहुंच गए। बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े इमामे हैं, अरब के बहुत अमीर खानदान है। जब उन्होंने देखा ना एक बहुत जवान, बहुत शाहजोर सामने खड़ा है, रोके का शायद तू रास्ता भूल गया है, ये वादी खून पीती है, इस वादी में कहां से आ गया है, ये जंगल सहरा है। कहा फिर तुम्हें पता नहीं मेरा नाम हुसैन इब्न अली है, मेरे आका का नाम जो है हुसैन इब्न अली है, मैं उसका नौकर अब्बास हूँ। सरदार तुम्हें याद कर रहा है। घोड़ों से लेकर वहां पहुंच गए। यूं करके इमाम हुसैन ने बिठाया, पानी पिलाया। एक एक सरदार को देख के कहा यह जमीन तुम्हारी है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा मैं इसे मोहल्ला बनाना चाहता हूँ, मैं इसे मोहल्ला बनाना चाहता हूँ। सरदार रो के कहते हैं यहाँ कोई नबी नहीं ठहरे, हर कोई यहाँ से भाग गए हैं, यहाँ कोई नहीं ठहरता। हुसैन रो के कहता है उनमें से उनके साथ कोई बहन नहीं थी, मेरे साथ मेरी बहनें आ गई हैं। सौदा कर, सौदा तय हो गया। बस अजीजा ने मोहतरम, जब सौदा तय हुआ ना, उधर मुसाफिर शाम भागती हुई हर बीबी के खैमे में गई। फिजा सबको बुलाओ, जो है जेवर दो, आदि भाई वाल मैं हूं। सब ने जेवर दिए, सौदा तय हो गया, पैसे दे दिए। इमाम हुसैन बहन के खैमे में आए, रो के कहा बहन अब इसकी करवानी है रजिस्ट्री। बस मैंने जुमला पढ़ना था वो ये है, अब मैंने कराना है इसकी रजिस्ट्री। बता किसके नाम कराएं? अकबर के नाम करवा दो, कासिम के नाम करवा दो, या अब्बास के नाम करवाऊं? सैयदा चुप है और रो के हुसैन ने फिर जुमला बदल के कहा सज्जाद के नाम करवा दूं? कहा ना ऐसे न कर, करबला की जगीर अकबर के नाम कर दे, शाम सज्जाद के नाम कर दे। बस अजीजा ने मोहतरम अकबर के नाम रजिस्ट्री हो गई। और ये उस वक्त पता चला कि अकबर क्या है जब 2 बच्चे ओनो मोहम्मद माँ से मौत की इजाजत लेने के लिए आए। दोनों का मुंह चूम के कहा तुम हो अकबर का सदका, जगीर में ना गिरना।
مرحبا مرحبا اجرکم اللہ سارے روبرو تم ہو اکبر کا صدقہ اس جگیر میں نہ گرنا یہ کربلا ہے یہ اکبر کی جگیر ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی کربلا سے باہر گرنا جتنے زائر بیٹھے ہیں ہاتھ باندھ کہتا ہوں آج بھی کربلا میں جاؤ اکبر کی مزار کربلا میں ہے قاسم کی مزار کربلا میں ہے چچا سیدہ کی اولاد کربلا سے دور ہے اور کیسی سیدہ ہے جب کربلا سے چلی ہے نا رو کے سلام کر کہتی ہے بھیا گواہ رہنا میری نسل ختم ہو گئی میں تیری نسل بچا لائی ہوں اللہ